انتہائی معزز اساتذہ کرام اور بہت ہی پیارے، بہت ہی عزتوں والے میرے طلباء، السلام علیکم۔ جیسا کہ آج آپ نے بزم ادب میں دیکھا ہے کہ مختلف موضوعات کے اوپر طلباء نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور آپ اس سے کافی کچھ سیکھنے کا بھی آپ کو موقع ملا ہے، اور آپ تھوڑے فریش بھی ہو گئے ہیں، تھوڑے تازہ دم ہو گئے ہیں۔ یہ جو مختلف سرگرمیاں ہوتی ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ طلباء کے اندر حوصلہ پیدا کیا جائے، گفتگو کرنے کا سلیقہ پیدا کیا جائے، معافی الضمیر یعنی کہ جو ان کے دل کے اندر کی بات ہے وہ اس کو بیان کر سکے۔ توجہ کیجیے پلیز۔ آپ کے دل میں جو سوال بھی ہو وہ آپ اپنے اساتذہ سے بھی کر سکتے ہیں اور اسٹیج کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو اپنے ہیڈ ٹیچر صاحب سے آپ بالکل آسانی کے ساتھ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ یہ سفر جس کی بابت گفتگو کی تھی محترم جناب ساجد صاحب نے کہ یہ سفر اتنا لمبا ہے جو آج بھی جاری و ساری ہے، اس کا آغاز کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے محترم پرنسپل صاحب نے کیا تھا، اور آج یہ جو چھوٹا سا ایک پودا انہوں نے لگایا تھا بزم ادب کے نام سے، یہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا تھا اسی اسکول میں کہ تلاوت کے لیے ہمارے پاس ایک لڑکا ہوتا تھا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے 3 گھنٹے کا پروگرام صرف تلاوت کے اوپر کیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے پاس دعائے اقبال کے لیے 1 یا 2 لڑکے تھے، پھر ایک وقت الحمدللہ ایسا آیا کہ دعائے اقبال کے لیے پورا اسکول حاضر تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اسٹیج کے اوپر ٹوٹل 3 سے 4 آئٹمز جو ہیں ہم پیش کر سکتے تھے، اور ایک وقت پھر ایسا آیا کہ تقریباً 6 گھنٹے کے پروگرام ہوئے، وقت ختم ہو گیا لیکن لڑکے ختم نہیں ہوئے۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے محترم پرنسپل صاحب کو کہ انہوں نے اس کی شروعات کی، پھر اس میں 3 ساتھی بنتے گئے، بچھڑتے بھی گئے، لیکن یہ سلسلہ الحمدللہ جاری رہا، جو چلتے چلتے آج میرے انتہائی پیارے بھائی محمد ساجد صاحب تک پہنچ چکا ہے، اور ان کی یہ کاوش، ان کی یہ کوشش، ان کی یہ محنت الحمدللہ رنگ لا رہی ہے۔ یہ سارا کریڈٹ میں یہ سمجھتا ہوں پرنسپل صاحب اور ساجد صاحب کو ہی جاتا ہے۔ ہم تو ساتھ میں ویسے ہی بول نہیں ہوتے، تصویر کھنچوانے کے لیے سائڈوں پہ 2-4 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس وقت ہمارا کردار یہی ہے۔ وہ ہم سے مشورہ وغیرہ لیتے ہیں، مشورہ ہم دے بھی دیتے ہیں، لیکن کریڈٹ گوز ٹو محمد ساجد صاحب۔ کلیپنگ کیجیے ان کے لیے۔ ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو بچے تھے وہ شروع میں گفتگو کرنے سے کافی قاصر تھے، تھوڑے ڈرتے تھے، سہم سے جاتے تھے۔ آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر سے جھجک ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، اشعار پڑھ سکتے ہیں، نعت سنا سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اور آپ کا جو کھڑے ہونے کا سٹائل ہے، یقین جانیے یہ بھی آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے، اور آپ انشاءاللہ تعالی صرف سکول کی حد تک ماڈل نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ علاقے میں آپ کی ایک عزت وقار ہے۔ شاید آپ کو اس بات کا علم ہو یا نہ ہو۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے اساتذہ اور طلباء کو محترم پرنسپل صاحب سمیت علاقے میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے، کام
کام اور بس کام. تو آپ انشاءاللہ تعالی جو بچے تک نہیں آ رہے وہ بھی آئیں. مجھے دیکھ کے وہاں سے ہنسے نہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بھی پارٹیسپیشن کیا کریں, اور انشاءاللہ تعالی جو ہم سے آپ کے لیے راستے واہ کرنے ہوئے وہ ہم آپ کے لیے ان راستوں کو کھولیں گے. ایک چھوٹی سی بات ہے, اس کو ذرا بند کر دیں. وہ چھوٹی سی بات, باقی گفتگو تو انشاءاللہ زندگی رہی تو جاری و ساری رہے گی کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبز اگے وہ ہمیشہ سبز رہے, اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو. خدا کرے نہ کبھی خام سرے وقار وطن, اور اس کے حسن کو تشویش ماؤ سال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. یہ محترم منیر احمد صاحب کی نظر کی ہے کہ ان کا جو سفر تھا وہ 5 صدی کے اوپر محیط ہے. کہنا بڑا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو سب سے میں جو زندگی میں جو میں نے سبق حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ محنت رائٹ ڈائریکشن میں سمت آپ کی درست ہو اور مسلسل ہو تو اللہ کرتا ہے ایک نہ ایک دن آپ منزل کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. اللہ پاک آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.